على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا خراج پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات شاعر فرماتا ہے مفلس مزے میں ہے نہ تونگر مزے میں ہے، سچ تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے، اور پٹتا رہے گا لحد میں غدار نبی کا، شیدا نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ اور شاعر فرماتا ہے ممکن ہی نہیں کوئی مفر مرگ و قضا سے، یعنی موت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ممکن ہی نہیں کوئی مفر مرگ و قضا سے، آ جائے تو ٹلتی ہے نہ دوا سے نہ دعا سے، آ جائے تو ٹلتی ہے نہ دوا سے نہ دعا سے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے بچتے جو دوا سے تو امیر ایک نہ مرتا، بچتے جو دوا سے تو امیر ایک نہ مرتا، اور ٹلتی جو دعا سے تو فقیر ایک نہ مرتا۔ تو حضرات پتہ چلا کہ موت ڈیفینیٹلی آنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، the one who created death and life، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلواکم، ٹو ٹیسٹ یو، تاکہ تم کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، who among you and better deeds، تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موت اور زندگی عطا کی اس لیے تاکہ ہم کو آزمایا جائے۔ اب آزمائش میں کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ویری مسٹ ٹیسٹ اٹ، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اب پتہ چلا ہم اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جو یہ محفل سجائی ہے ایک ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے۔ ہم اور آپ جو بھی نیک کام کریں، چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو یا عبادت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، نیک کام ہو، اس کا ثواب ہم میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا معنی آتا ہے پہنچانا، ثواب کہتے ہیں اچھے کام کے بدلے کو۔ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا اللہ رب العزت جو ہمیں بدلہ عطا کرتا ہے وہ ہم میت مرحوم کو پہنچاتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہم نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، all praise be to Allah Lord of the all worlds، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، the most gracious، the most merciful، وہی ہے مہربان اور عزت والا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اونر آف دی آف ججمنٹ، وہی ہے کیا یوم قیامت کا مالک، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ پھر ہم اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں ایاک نعبد، یو alone we worship، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، and you alone we seek help، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے پھر ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، guide us on the straight path، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ رب العزت سے یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرات وقت کی تاخیر ہے، استاذ محترم ابھی خطاب فرمائیں گے، اس لیے میں زیادہ
نکاح تو میں بیان نہیں کرتا لیکن مختصر بیان کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس مختصر بیان کو قبول فرما کر میت مرحوم کی بخشش فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں موت اور زندگی عطا کی آزمائش کے لیے۔ اب جس بندے مومن کے اگر اس نے اپنی زندگی کے لمحات کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات عالیہ کے مطابق گزارا تو یقیناً وہ بندہ مومن بڑی عرفہ والا شان کا مالک ہے۔ وہ بندہ مومن اس جہاں میں بھی کامیاب ہے اور جہاں میں جانے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ وہ بندہ اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، تم مردوں کو فائدہ پہنچاؤ، مردے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تلاوت کلام مجید کر کر ان کے لیے ارسال کرتے ہیں، ہم مردوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن مردے ہمیں کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، جب کوئی بندے مومن اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اگر اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شرکت فرما لیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر 100 لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرماتے ہیں تو پروردگار عالم میت مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اگر انتقال فرمانے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، جتنے لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرماتے ہیں، پروردگار عالم سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہم اغفر لحینا، اے ہمارے رب ہمارے زندوں کی بخشش فرما، ومیتنا مردوں کی بھی بخشش فرما، وشاہدینا جو حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما، وغائبنا جو غیر حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما، وصغیرنا چھوٹوں کی بھی بخشش فرما، وکبیرنا بڑوں کی بھی بخشش فرما، وذکرنا مردوں کی بھی بخشش فرما، وانسانا عورتوں کی بھی بخشش فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے ہمارے رب جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر قائم و دائم رہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے ہمارے رب جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کامیاب کون ہے؟ رب تعالیٰ نے بتلا دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ تو کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں دیا گیا، فقد فاز، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرات، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس ذکر خیر کے صدقے میں میت مرحوم کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔